ناظرین، ابھی تک کی خبر یہی ہے کہ عسکری قیادت کی طرف سے جو ملٹری تعیناتیوں کے اندر تبدیلیاں اناؤنس کی گئی ہیں وہ اپنے شیڈیول کے مطابق ہوں گی. یعنی جو کور کمانڈرز نئے اناؤنس ہوئے ہیں وہ اپنا اپنا چارج لیں گے. جو دوسری جگہوں پر تبدیلیاں آئی ہیں وہ تبدیلیاں بھی جاری رہیں گی. مفروضہ اس خبر کے اندر یہ ہے کہ جو کراچی کے کور کمانڈر ہیں جن کو بطور DGISI ان کی تعیناتی کی اناؤنسمنٹ ISPR نے کی، وہ بھی اپنے عہدے کا چارج لیں گے. لیکن اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک جب تک میں STH ریکارڈ کر رہا ہوں ان کا نوٹیفیکیشن باقاعدہ PM ہاؤس سے جاری نہیں ہوا. تو وہ مسئلہ جس نے پچھلے 72 گھنٹے میں پاکستان کو ایک طوفان کی طرح آن لیا ہے اور جس کے اوپر ہر سیاسی حلقے میں ہر انفارمڈ پبلک پلیٹ فارم کے اوپر بحث ہو رہی ہے، جوں کا توں باقی ہے. کئی میٹنگز ہو چکی ہیں. کل میٹنگ کی خبر بنی کہ آؤٹ گوئنگ DGISI جنرل فیض حمید ان کی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر پاکستان کے ساتھ. یہ بھی ایک غیر معمولی صورتحال ہے کہ جب وہ بطور کور کمانڈر اپنا چارج لینے والے ہیں تو ان کی ملاقات ہوتی ہے پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ. لیکن ان کے قریبی سورسز کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک الوداعی ملاقات تھی جو ہر DGISI آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر آف پاکستان پر کال آن کر کے کرتا ہے. اس میں کوئی انہونی بات نہیں. جس سے مراد یہ ہے کہ الوداعی ملاقات ہو چکی تو اب وہ اپنا چارج پشاور میں لیں گے. جس سے مراد یہ ہے کہ عسکری قیادت نے جو یہ طے کیا ہے کہ ان کے فوجی کمانڈر کہاں کہاں پر کون کون تعینات ہوں گے اپنی اپنی چارجز لیں گے. DGISI کی اگر نوٹیفیکیشن نہیں جاری ہوتی اور وہ چارج لے لیتے ہیں تو ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوگی. اگر DGISI کی نوٹیفیکیشن نہیں ہوتی اور وہ بطور کور کمانڈر بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں تو عجیب و غریب صورتحال ڈیولپ ہوگی. اگر DGISI کی نوٹیفیکیشن نہیں ہوتی اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے کب اس کی اپروول آئے تو DGISI کا عہدہ جو ہے وہ خالی ہوگا. یہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. اس کے ساتھ آپ کو 2 آرگومنٹس نظر آتے ہیں. حکومت کا موقف یہ ہے، اور اس وقت آپ کے سامنے 2-3 نکات کی صورت میں ہم رکھ دیتے ہیں. حکومت کا موقف یہ ہے کہ اس تمام معاملے میں خرابی وہاں پر پیدا ہوئی جب آپ نے پروسیجر کو فالو نہیں کیا. یعنی وزیر اعظم پاکستان کا اختیار ہے کہ وہ DGISI ان کے مشورے کے ساتھ تعینات ہو اور ان کو اس لوپ کے اندر فیصلہ سازی کے لوپ کے اندر نہیں رکھا گیا. دوسرا نقطہ یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی بالخصوص مغربی سرحد جو ہے وہ ایک مشکل اور ہنگامہ خیز قسم کی صورتحال سے دوچار ہے. تو ان چیزوں کو سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے ٹائم چاہیے. تو اگر موجودہ DGISI جو اب بطور کور کمانڈر اپنا عہدہ سنبھالیں گے ان کو دسمبر، بلکہ اب تو میں یہ سن رہا ہوں کہ جنوری فروری تک اگر ان کے عہدے پر فائز رکھا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا. یہ نہیں کیا گیا، لہٰذا پروسیجر کو بھی وائلیٹ کیا گیا اور وزیر اعظم کا جو مشورہ ہے اس کو خاطر میں نہیں لایا گیا. تو اب ہم جو نوٹیفیکیشن ہے وہ پھر دیکھ کر ہی جاری کریں گے. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آج یا کل میں یہ معاملہ طے ہو جانا چاہیے، لیکن ابھی تک طے ہونے کی خبر سنتے سنتے کان پک گئے ہیں، طے نہیں ہو پایا. تو مفروضہ یہی ہے کہ اگر طے ہوا بھی تو بڑی مشکل کے ساتھ طے ہوگا. بہرحال دوسری طرف جو آرگومنٹ ہے نقادوں کا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. نقاد یہ کہتے ہیں جی کہ آپ پروسیجر کی بات کرتے ہیں تو پہلے کون سے آپ نے پروسیجرز جو ہیں وہ فالو کیے ہیں. جو انٹیریئر منسٹر ہے اس کی تعیناتی کس کے مشورے کے ساتھ ہوئی، کس کے کہنے پر ہوئی. جو دفاعی منسٹر رکھا ہوا ہے وہ کس طرح تعینات ہوتا ہے. جو معاشی معاملات ہیں اس کے اندر آپ کتنی مشاورت آپس میں کرتے ہیں. جو خارجی امور ہیں ان پر کتنی مشاورت کرتے ہیں. ہندوستان کے ساتھ بات چیت جو ہے اس میں آپ کی کتنی مشاورت شامل ہے. تو آپ ہیں کہاں پر کہ آپ سے مشاورت کی جائے. آپ اپوزیشن کے تعاقب میں ہیں تو وہ تعاقب جاری رکھیے. DGISI کون آتا ہے کون جاتا ہے اس سے آپ کا تعلق واسطہ ہے نہیں. تو ایک عملی قسم کا آرگومنٹ دوسری طرف سے کیا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ یہ تعیناتیاں ہونے والی ہیں، اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ اعتراض نہیں آیا تو تعیناتیاں اناؤنس کر دی گئیں. دوسرا آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ افغانستان کی سیٹلمنٹ کا ایشو نہیں ہے، پولیٹیکل تحفظ کا ایشو ہے. موجودہ نظام نے عمران خان صاحب کی حکومت کو، یہ نقاد یہ کہتے ہیں، موجودہ نظام نے عمران خان صاحب کی حکومت کو جتنا تحفظ دیا ہے
اتنا تحفظ ماضی میں کسی حکومت کو نہیں ملا، اور پنڈی اور اپارا کے اوپر اس حکومت کی جو ریلائنس ہے وہ کابینہ کے منسٹرز کی ان دونوں شہروں میں جو لائنیں لگی ہوتی ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی ریلائنس کتنی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس تمام ایکٹیویٹی کا محور نہیں ہے، یہ دونوں شہر جو ہیں اور اس کے اندر جو عمارات ہیں مخصوص قسم کی وہ تمام ایکٹیویٹی کا محور ہیں۔ تو آپ ذرا اپنا حال دیکھیے، ذرا اپنی چال دیکھیے، ذرا اپنے معاملات پر غور کیجیے، اور اس کے بعد اپنا وہ رائٹ کلیم کیجیے جس کے اوپر آپ آج کل اتنے نالاں ہیں۔ تو ان دونوں شہروں پر ریلائنس اتنی زیادہ ہے حکومت کی کہ یہاں پر جو تبدیلی آتی ہے تو حکومت، وزیر اعظم عمران خان بالخصوص، اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ تو نقاد یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جنوری فروری تک موجودہ ڈی جی آئی کو روکنے کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب کہیں عدم تحفظ کا شکار نہ ہو جائیں، اور جو باقی 2 سال رہ گئے ہیں اس کے اندر سے 4-5 مہینے اور گزر جائیں۔ اور اگلی بات اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے کہ جب 4-5 مہینے یوں گزر جائیں گے تو نئے ڈی جی آئی کو آتے آتے کچھ وقت لگے گا، ان کو اپنا کام سمجھتے ہوئے اور کام کا آغاز کرتے ہوئے کچھ ٹائم لگے گا۔ اس دوران جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کے عہدے کے اختتامی 6 ماہ جو ابھی شروع ہو جائیں گے، تو پھر وزیر اعظم کی طرف سارے لوگ دیکھنے لگیں گے کہ اگلا آرمی چیف آپ نے تعینات کرنا ہے، تو وزیر اعظم اگلے آرمی چیف کی تعیناتی کر کے اپنے آپ کو مزید 6 مہینے محفوظ سمجھیں گے، اور اگلے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد تو پھر اگلا الیکشن کا سال ہے۔ تو اس وقت اگر کچھ معاملہ گڑبڑ ہو بھی جاتا ہے تو مسئلہ نہیں ہوگا، الیکشن آپ 6 مہینے پہلے بھی کال کر سکتے ہیں۔ تو پورا ایک سیاسی کیلنڈر تھا جو وزیر اعظم پاکستان نے بنایا، جو ان شفلز کی وجہ سے وہ تتر بتر ہو گیا، جس کے اوپر اب بڑی ناراضگی ہے۔ تو یہ نقاد یہ بات کرتے ہیں، چاہے حکومت درست کہہ رہی ہے یا نقاد درست کہہ رہے ہیں، بنیادی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اس ایشو کو ٹیکل کیا گیا وہ پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اپائنٹمنٹس کے اوپر کس کو لگانا ہے، کس طریقے سے لگانا ہے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ میاں محمد نواز شریف اپائنٹمنٹس کے معاملے پر آ کر ہمیشہ پھنستے تھے۔ جنرل ضیاء الدین بٹ کے اپائنٹمنٹ کے معاملے کے اوپر حالات خراب ہوئے اور جنرل پرویز مشرف نے ٹیک اوور کر لیا۔ اب ایک چونکہ میں رپورٹنگ کرتا رہتا ہوں مسلسل، تو ظاہر ہے ایک رپورٹر کی میموری بھی بن جاتی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل پرویز مشرف کی طرف سے ٹیک اوور ہونا ہی تھا۔ ضیاء الدین بٹ صاحب کا معاملہ جو ہے ایک وجہ بن گیا، لیکن وہ ٹیک اوور ہونا ہی تھا، تیاری کافی پہلے سے ہو چکی تھی۔ تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ اپائنٹمنٹ کے اوپر دونوں سویلین اور عسکری قیادت جو ہے آمنے سامنے کھڑے ہوں، لیکن یہ شاید پہلی مرتبہ ہوگا کہ ایک پیج پر کھڑے ہوتے ہوئے دونوں کے اندر اس قسم کا تناؤ اور ٹکراؤ بن جائے ایک ایسے معاملے کے اوپر جو پاکستان میں اس وقت سب سے اہم ترین اور حساس ترین معاملات میں سے ایک ہے کہ پاکستان کے اندر اداروں کے سربراہان کو یکسوئی کے ساتھ ملک کو درپیش جو مسائل ہیں ان سے نبرد آزما ہونا ہے۔ تو ایک طرف یہ انپریسیڈنٹڈ کام ہے کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے ایک نازک موڑ پر اس نے لا کے پاکستان کو کھڑا کیا ہوا ہے، دوسرا یہ کہ ایک پیج کے اوپر اتنے قریب تھے کہ یکجان دو قالب تھے، اور تیسرا یہ کہ یہ کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں تھا، اس کو آپ افہام و تفہیم کے ذریعے آسانی کے ساتھ طے کر سکتے تھے۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے، اس کو غیر معمولی گھامڑ پن کے ساتھ خراب کیا گیا ہے۔ اب حتمی نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں جو ڈیمیج ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اور میرے تجزیے کے مطابق جو معلومات بھی ہمارے پاس ہیں، یہ ڈیمیج جو ہے آلموسٹ مستقل بنیادوں پر ہے۔ جب آپ اتنی بدزنی پھیل جاتی ہے اور اتنا اعتماد کا فقدان ہو جاتا ہے کہ اتنے سے پروسیجر کو آپ سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، تو پھر معاملات جو ہیں وہ چوپٹ ہونے کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ جو یہ ایشو ہے صرف موجودہ تعیناتی کا نہیں ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو کب کس طریقے سے تعینات کرنا تھا، یہ ایشو یہ بھی ہے کہ اگلا آرمی چیف جب اس کی تعیناتی کا وقت آئے گا تو موجودہ نظام جو ایک پروسیجرل اپوائنٹمنٹ کے اوپر اتنی اس میں کڑواہٹ آ گئی ہے اور اتنی کلبازیاں کھا رہا ہے، اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی، اور اگر ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر نوٹیفیکیشن جاری کے اوپر کرنے کے اوپر اس طریقے سے
لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہے یا فٹ ڈریگنگ کی جا رہی ہے یا معاملات طے کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو آرمی چیف کا معاملہ تو بہت بڑا معاملہ ہے۔ پاکستان کے اندر جو فوج کا سیاسی کردار رہا ہے وہ کسی کی نظر سے اترا ہوا نہیں ہے، ہم سب کے سامنے ہے۔ فوج عموماً اپنے معاملات کو اپنے قریب رکھتی ہے، اور ان معاملات میں سے جو سب سے بڑا معاملہ ہے جس کو وہ ریڈ لائن کہتے ہیں وہ یہ کہ ہماری اپوائنٹمنٹس اور ٹرانسفرز کے اندر انٹرفیرنس نہ کریں۔ اب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اندر تو ظاہر ہے یہ انٹرفیرنس ہوتی ہے، وزیر اعظم کا استحقاق ہے، لیکن جب آرمی چیف بن جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنی جورسڈکشن کو جیلسلی گارڈ کرتا ہے، بہت سختی سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ وہ ریڈ لائن ہے جس کو عملی طاقت کی سیاست میں کراس کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ جب یہ ریڈ لائن کراس کی جاتی ہے تو پھر اس کا رد عمل بھی آتا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ اس تعیناتی کے معاملے کے اوپر جو پھڈا پڑا ہے اس پھڈے کے نتائج کیا نکلیں گے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ کہا یہی جا رہا ہے کہ جو ری شفل اناؤنس ہوئی تھی وہ ایز پلانڈ ہوں گی، اور جن جن لوگوں کو جہاں جہاں پر جانا ہے وہ جائیں گے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں کوئی خاص بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ عمومی طور پر یہی کہا جا رہا ہے کہ تمام تعیناتیاں جو ہیں وہ اپنے شیڈول کے مطابق ہوں گی، اور جو نوٹیفیکیشن کا معاملہ بہرحال وہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے۔